اللہ کے آگے کہتے ہیں نا، دنیا کی جو آگ ہے اس کے آپ نے کچھ گریڈ بنا دیے، یہ اس درجے کی آگ ہے، یہ اس درجے کی، یہ اس درجے کی۔ سب سے جو ہائی، سب سے اونچا درجہ ہے وہ جو آگ ہے نا دنیا کی، اس کو 150 ٹائمز، 150 مرتبہ اس کو اور زیادہ کرو۔ جو دنیا کی سب سے تیز آگ ہے اس کو 150 مرتبہ اور زیادہ کرے، تب جا کے وہ دوزخ کی آگ کے قریب ہوگی۔ آپ سے ماچس کی تیلی کی جو جلن ہے وہ برداشت ہوتی ہے؟ حالانکہ وہ بہت ہی معمولی درجے کی آگ، جو سب سے زیادہ تیز آگ ہے وہ تو بہت تیز ہوتی ہے نا، یہ ہلکی سی اس کی تپش وہ ہماری کھال سے برداشت، تو پھر ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اچھا، اس آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، آگ ہو پانی اس کو بجھا دے گا، مگر جہنم کی آگ کیسے بجھاؤ گے؟ تو روایتوں میں اللہ کی خوف سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے مکھی کے برابر آنسو آ جائے، وہ آنسو دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہم کیا اللہ کے دیے ہوئے جسم کا، نعمتوں کا کوئی حق ادا کرتے ہیں؟ نہیں، چاہتے بہت کچھ ہیں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی۔ بزرگوں کے واقعات، ان کو ایسی ایسی قوتیں حاصل تھیں، ہمیں بھی ہو جائے، کرنا کچھ نہیں ہے، محنت نہیں کرنی ہے۔ تو آپ شکر بھی نہیں کر رہے، محنت بھی نہیں کر رہے، پھر آپ کس بات پر اپنا حق جتا رہے ہیں؟ یہ تو رب کا فضل ہے، میرے رب کا، میرے رب کا۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ، ہم پر جو کرم اور فضل ہے یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ صرف ان کی نسبت کہ ہم ان کی امت ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کی امت پر بڑا مہربان ہے، کرم ہی کرم ہے ان کی وجہ سے، ورنہ ہمارا کوئی حال نہیں۔ کتنے لوگ ہیں مانتے نہیں ہیں، اور کافروں کے لیے کہا گیا کہ یہ دل سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور پھر بھی مانتے نہیں، ضد، ہٹ درمی۔ اور آج دنیا میں کتنے لوگ جانتے ہیں مسلمان کہلا کے کہ میرے نبی کی شان بہت بلند ہے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں، لیکن وہ حضور کی شان ماننے کو تیار نہیں۔ تو بتائیے پھر کوئی خیر ہے ان کے لیے؟ اونچی قرآن پڑھ کر نبی کی شان نہ مانے، حدیث پڑھ کر نبی کی شان نہ مانے، تو بتائیے کیا سمجھدار ہیں، عالم ہیں؟ کس فائدے؟ کیا فائدہ اس علم کا جو نفع نہ دے؟ حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ وہ علم عطا فرما جو نفع دینے والا، اور نفع دینے والا علم آپ کو بے ادبی نہیں سکھاتا، وہ آپ کو گمراہی نہیں سکھاتا۔ شیخ سعدی بھی فرماتے نا، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالتس، وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہے، کیا ہے؟ جہالت ہے۔ خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے شان دی ہے ان کو کچھ نہیں سمجھتے، پھر کچھ ملے گا؟ اونچی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ کافروں نے کہا کیا پھر اٹھائے جائیں گے، پھر بنائے جائیں گے؟ کیا ہمارے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جسم پھر بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کی ان باتوں پہ غم نہیں کھانا، ان سے اپنا دل تنگ نہیں کرنا، یہ بہت چالیں چلتے ہیں، جب ان کی پکڑ ہوگی تو پھر ان کو پتہ چلے گا۔ یہ کہتے ہیں نا عذاب آ جائے، تو یہ چھوٹا سا عذاب آتا ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بڑے عذاب کی بات کرتے ہیں۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا،
انا ربکم الاعلی، خود کو رب اعلی کہلاتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا وہ۔ جب پانی نے موج ماری اس کو اور وہ ڈوبنے لگا، فوراً کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ اس وقت پھر اس کا ماننا کام نہیں آیا، آج بھی اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، مگر کوئی سیکھتا۔ فرعون بنے ہوئے، فرعون بنے ہوئے۔ عاجزی سیکھے، کیا سیکھے؟ عاجزی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی کونین ہیں، کونین کا اللہ نے مالک بنا دیا، جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دے، مگر اس کے باوجود فاقے کرتے۔ سادگی کتنی ہے، عاجزی کتنی ہے، دیکھیں۔ دونوں جہاں کے داتا ہیں، مگر 2 مہینے چولہا گرم نہیں ہوتا، 2 کالی چیزوں پر گزارا، پانی اور کھجور۔ یہ نہیں کہ ملتا نہیں تھا، دنیا کو پسند نہیں۔ اور ہم پراٹھے کھائیں، حلوے کھائیں، طرح طرح کی نعمتیں کھائیں، اور پھر ہم شکر نہ کریں تو افسوس ہے یا نہیں ہے؟ کتنی نعمتیں ہیں۔ زبان کا ذائقہ 3-4 انچ کی زبان ہے، حلق سے نیچے اتر کے کوئی ذائقہ رہتا ہے؟ مگر اس زبان کے ذائقے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور پھر بھی شکر شکر۔ حکیم لقمان کا ذکر ہے قرآن میں، پوری سورت ہے ان کے نام سے۔ ان کے غلام تھے نا، مالک نے خربوزہ، جس کو خربوزہ کہتے ہیں، خربز، خربز، خربوزہ، مختلف نام رکھے ہیں آپ نے۔ اس کا معنی ہے، خربوزے کا معنی کھجور کا سالن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ یہ یا تربوز کھاتے تھے تو وہ کھجور کی گرمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی۔ اس نے خربوزہ کاٹ کے دیا مالک نے حضرت لقمان کو، آپ بڑے مزے سے کھانے لگ گئے۔ اس نے ایک قاش، پھر دوسری قاش، پھر تیسرا ٹکڑا کاٹ کاٹ کے دیتا رہا، بڑے مزے۔ اس نے کہا یہ بڑے مزے سے کھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ بہت میٹھا ہے۔ اس نے ایک قاش کا کچھ کنارہ خود چکھا تو وہ سخت کڑوا تھا، سخت۔ اس نے فوراً تھوک دیا۔ اس نے کہا مجھ سے تو یہ اتنا سا نہیں کھایا گیا اور تو مزے سے کھا رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہے، کڑوا ہے یا میٹھا، میں نے یہ دیکھا مجھے دے کون رہا ہے، مجھے دے کون رہا ہے۔ آپ پیار سے دے رہے ہیں، مالک ہیں، تو میں آگے سے منہ بناؤں؟ آپ کا دینا اس کی قدر نہ کروں؟ سکھا دیا مجھے اور آپ کو۔ مالک نعمت دے تو منہ نہیں بنانا، کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ وہ کڑوے خربوزے پر مالک کی شکایت نہیں کرتے اور ہم بے پناہ نعمتوں پہ شکایت کریں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے، کتنے ہیں جو واقعی شکر کرتے ہیں؟ اکثر سے شکایت۔ اچھا جی 10 لاکھ کا نفع ہوا ہے اس سال، کبھی نہیں سنائے گا آپ کو کہ مجھے اتنا نفع ہوا ہے۔ 10,000 کا نقصان ہو جائے گا تو 10 مرتبہ ذکر کرے گا۔ ہے ایسا یا نہیں؟ تو جو نعمت ملی اس پہ کیوں نہیں شکر کر رہا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رحمت بی بی، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا یہ تکلیف کے دن کب کٹیں گے؟ منہ سے نکل گیا، بادشاہی کی ہوئی تھی، راج کیا ہوا تھا، بیماری آ گئی، بستی سے نکلے ہوئے کہ حضرت جی یہ تکلیف کے دن کب کٹیں گے؟ فرمایا یہ بتاؤ خوشی کا عرصہ کتنا گزارا؟ کہا 80 سال۔ ان کا بیماری آئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ابھی تو 4-5 سال۔ فرمایا ابھی تو اس کا 10% نہیں ہوا اور تو نے شکایت کر دی۔ 80 سال کی تکلیف گزرتی تب کہتی تو کہ جی جتنا خوشی کا گزارا ہے اتنا ہی تکلیف کا، اور تکلیف کو ابھی 4 سال ہوئے
اور تو شکایت کر رہی ہے. کس مقام پر ہیں وہ لوگ؟ کس مقام پر ہیں وہ لوگ؟ اب محبت کی ایک بات بھی سناؤں. آپ نے یہ ساری باتیں سنی. مدینہ منورہ میں بیٹھے ایک شخص کو کانٹا چبھ گیا. مدینہ منورہ میں ایک شخص کو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلا ہے. وہ زبان سے بھی کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر. کسی نے کہا کانٹا چبھا ہے، تکلیف ہوئی ہے. اس نے کہا یہ نہیں دیکھا یہ کانٹا کہاں کا ہے؟ اللہ سوچ ہے. ہم شکایت پر شکایت، شکایت پر شکایت. میں نے اللہ والوں کے حالات میں پڑھا ہے کہ جس دن ان کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا وہ خوش ہوتے تھے کہ آج اللہ کی خاص نظر ہے ہم پہ. ہمارے پاس شکایت ہی شکایت. اور رب کا فضل، اس کا کرم ہے، مگر ہم بہت بے قدرے، ناشکرے ہیں. اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی کونین عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ. جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں. ہم 6 ٹائم کھائیں اور پھر بھی ہماری زبان پر شکر کا کلمہ نہ ہو تو افسوس ہے یا نہیں ہے؟ نہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، نہ گھر والوں کو سکھاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کھانا تمہیں نہیں کھانے کو دل چاہ رہا تو نہ کھاؤ، لیکن اس کھانے کی برائی. ہمارے ہاں تو پلیٹ پھینک دیتے ہیں، بچے گرا دیتے ہیں. ہم نے ان کو یہ بھی نہیں سکھایا یہ رب کا رزق ہے، یہ روٹھ جائے تو پھر آتا نہیں. وہ دادیاں نانیاں گھر میں ہوتی تھی، بچوں کو پانی نہیں بہانا، دیکھو ٹوٹی خراب ہے اس میں سے قطرہ گر رہا ہے، نہیں اس کو فوراً ٹھیک کراؤ، یہ جو قطرہ گر رہا ہے اس کا حساب دینا پڑ جائے گا. پانی فضول نہیں گرانا. وہ دین جو پانی فضول گرانے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کا خون ناحق بہانے کی اجازت دے گا؟ اسلام کو دہشت گرد کہنے والے ذرا سوچیں، غور کریں. ہمیں سکھایا جاتا تھا دیکھو غلط لفظ منہ سے نہیں نکالنا، بڑے سے اس طرح نہیں بولنا. آج کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نہ تہذیب ہے، نہ ثقافت ہے، نہ ادب ہے، نہ پیار ہے. اسی لیے برکتیں بھی اٹھ گئیں. اب کسی کو کچھ کہہ دو اس کو اچھا نہیں لگتا، کیوں ڈانٹا ہے مجھے، کیوں ٹوکا ہے مجھے. وہ کتنا اچھا وقت تھا، پڑوسی آپ کے بچے کو ڈانٹتا تھا تو آپ بچے سے کہتے تھے تو نے ضرور غلطی کی ہوگی، اس نے اپنا بچہ سمجھ کے ڈانٹا ہے، مہربانی کی ہے. آج ہم جا کے اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، تو ہوتا کون ہے میرے بچے کو ڈانٹنے والا؟ پھر بتاؤ ہمارے ہاں کچھ بہتری رہے گی؟ بھول گئے ہم. تو ہم نے نہ شکر سیکھا نہ ادب سیکھا. اللہ توفیق دے تو شکر کرنا سیکھے، اللہ کا فضل مانگے اور جو ملا ہے اس پر شکر کریں. جو ملا ہے اس پہ، کتنوں کو وہ نہیں ملا ہوگا. نیچے دیکھو کیا کیا نہیں ہے. میں نے آپ کو 1000 مرتبہ سنائی ہوگی یہ بات کہ ایک بزرگ تھے، مسجد میں گئے، سجدے میں روئے یا اللہ تیرا بڑا شکر تو نے مجھے بہت دیا لیکن میرے پاس چپل نہیں ہے، تو مجھے چپل بھی دے دیتا پہننے کے لیے، سارا کچھ دیا ہے. دعا کر کے رو کے مسجد سے باہر نکلے، سامنے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے. فوراً دوبارہ مسجد میں گئے، پھر سجدے میں گر گئے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو نے مجھے چپل نہیں دی، پاؤں تو سلامت دیے ہیں. ہم شکر نہیں کرتے. سجدے سے سر نہ اٹھے جتنی نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہے، مگر ہماری زبانوں پر ہمارے دل میں شکر نہیں. اللہ تعالی فرماتا ہے لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے، حق نہیں مانتے. اللہ کا کتنا فضل ہے.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن بہت سارے مانتے نہیں، شکر کرتے نہیں۔